السلام علیکم دوستو، جنگ بدر کا مقام سیرت النبی میں اور اسلامی تاریخ میں بہت اہم ہے۔ یہ سیرت کا بہت ہی اہم باب ہے جو ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ اس غزوے میں کئی ساری حکمتیں اور نصیحتیں مسلمانوں کے لیے موجود ہے۔ ہم اس ویڈیو میں غزوہ بدر کی تفصیلات دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے یہ جنگ کیوں ہوئی، اس کی اصل وجہ کیا تھی، ابو سفیان کے تجارتی قافلے کا اس جنگ سے کیا تعلق ہے، غزوہ بدر کی تیاریاں مشرکوں نے اور مسلمانوں نے کیسے کی، غزوہ بدر کا نتیجہ کیا رہا، جنگ کے بعد کیا ہوا۔ اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، آپ کو انشاءاللہ اس ویڈیو سے سیرت کا ایک اہم باب جاننے ملے گا۔ غزوہ بدر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ ہجرت کرنے کے دوسرے سال یعنی 17 رمضان 2 ہجری کو ہوئی، جب صحابہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی۔ اس وقت مشرکین مکہ نے صحابہ کی تمام جائیداد اور ان کے گھروں پر قبضہ کر لیا۔ کئی گھر قبضے میں لے کر بیچ دیے گئے اور صحابہ کا پورا مال و متاع فروخت کر دیا گیا، اور اسی مال سے مشرکین مکہ نے ایک تجارتی قافلہ بنایا اور اسے تجارت کے لیے ملک شام روانہ کیا۔ جب اس بات کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تو آپ اس قافلے کی گرفت کرنے کے لیے چند صحابہ کو لے کر روانہ ہوئے۔ یہاں یہود و نصارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اشکال کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قافلے کو لوٹنے گئے تھے، لیکن وہ لوگ یہ بات چھپاتے ہیں کہ وہ قافلے کا پورا مال صحابہ ہی کے گھر اور جائیداد بیچ کر مشرکین مکہ نے جمع کیا تھا۔ اس کے علاوہ جب صحابہ مکہ میں تھے تب ان کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی مشرکین مکہ نے کی اور ان سے مال لوٹا، یہ سب چیزیں وہ چھپاتے ہیں۔ بہرحال اس قافلے میں مکہ کے ہر شخص کا مال لگا ہوا تھا، اور یہ ایک بڑا تجارتی قافلہ تھا جس کے برباد ہونے سے مکہ والے برباد ہو سکتے تھے، اور مکہ والوں کا یہ بھی منصوبہ تھا کہ اس تجارت سے جو نفع ہوگا اس سے ہم ہتھیار بنا کر مدینہ پر حملہ کریں گے۔ یہ جنگ کا دور تھا، اور جنگ تو اسی دن شروع ہو گئی تھی جس دن مکہ کے پہلے شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی تھی۔ اس قافلے کا امیر مکہ والوں نے ابو سفیان کو بنایا، جنہوں نے ملک شام میں جا کر پورا سامان بیچا اور بہت سارا نفع کما کر لوٹے۔ جب ابو سفیان شام سے لوٹ رہے تھے تبھی ان کے جاسوسوں نے انہیں خبر دی کہ مدینہ میں کچھ ہلچل ہو رہی ہے، اور تحقیقات کرنے پر ابو سفیان کو پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قافلے کی گھات میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابو سفیان نے فوراً منصوبہ بدل دیا اور اپنے قافلے کو سمندر کے کنارے سے مکہ کی طرف لے جانے لگے، اور زمزم بن امن غفاری نامی شخص کو مکہ بھیجا اور اس سے کہا کہ اپنے گھوڑے کے کان کاٹ دے اور گھوڑے کا کجاوا الٹا کر دے اور اپنا کرتا پھاڑ کر مکہ میں داخل ہو اور انہیں جنگ کے لیے تیار کرے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ وہ مکہ میں داخل ہو کر چیخنے چلانے لگا اور پورے مکہ والوں کو جمع کر دیا اور اعلان کیا، اگر تم فوراً اپنے قافلے کی حفاظت کے لیے نہ نکلے تو تم برباد ہو جاؤ گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے قافلے پر حملہ کر دیں گے۔ یہ اعلان سنتے ہی مشرکین مکہ نے جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ ابو جہل نے ایک ایک سردار کی ملاقات لے کر اسے جنگ کے لیے تیار کیا۔ جو لوگ تیار نہیں ہو رہے تھے انہیں ذلیل کیا، باتیں سنائی اور گالیاں دے کر انہیں تیار کیا۔ 2 دن میں مشرکین مکہ کا لشکر تیار ہو کر روانہ ہوا، جس کی تعداد 1000 اور دوسری روایت کے مطابق 950 بتائی جاتی ہے۔ اس میں 100 گھوڑے تھے جن کے سوار زرہ پوش تھے اور 100 زرہ پوش پیدل بھی تھے۔ اس کے علاوہ گانے بجانے والیاں، شراب کے مٹکے اور جشن کا سامان بھی تھا۔ اس کے بالمقابل یہ تمام باتوں کی خبر مدینہ والوں کو نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف ایک قافلے کو روکنے کے لیے روانہ ہوئے تھے، نہ کہ جنگ کے لیے، اس لیے زیادہ لوگ ساتھ نہ لائے تھے، نہ مدینہ میں عمومی اعلان کروایا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں 313 لوگ تھے، جس میں صرف 70 اونٹ تھے اور 5 گھوڑے تھے۔ صحابہ باری باری ان اونٹوں پر بیٹھتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے مقام پر پہنچے تو پتہ چلا کہ ابو سفیان کا قافلہ یہاں سے روانہ ہو چکا ہے، اور مشرکین مکہ لشکر جرار لے کر سامنے آ گیا ہے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے فکر مند ہو گئے اور صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا کرے۔ وہاں پر مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ نے تقریر کی اور کہا
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قوم موسیٰ نہیں ہے کہ پیچھے ہٹیں گے، آپ حکم کریں، ہم ہماری گردنیں کٹانے کے لیے تیار ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مقداد میری تمام نیکیاں لے لے اور بدر کی تقریر مجھے دے دے۔ پھر انصار میں سے سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہما نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ہم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور روایت میں آتا ہے کہ اس رات آپ نے اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگی، جس میں کہا، اے اللہ، تیرا نام لینے والے آج میدان میں کھڑے ہوئے ہیں، اگر یہ ختم ہو گئے تو تیرا نام لینے والا دنیا میں کوئی باقی نہیں ہوگا، او کما قول علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہم نے تفصیلی دعا کا آپ کو مفہوم بتایا ہے۔ پھر اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی گئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رات میں چند صحابہ کو نشاندہی کر دی کہ فلاں جگہ پر ابو جہل مرے گا، فلاں جگہ پر عتبہ مرے گا۔ پھر جب صبح ہوئی تو مشرکین مکہ کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر آمنے سامنے آ گیا۔ اس وقت کے رواج کے مطابق مشرکین مکہ میں سے 3 شخص، عتبہ، شیبہ اور ولید، لشکر کے آگے آئے اور انہوں نے مسلمانوں کے لشکر کو للکارا اور اپنے مقابلے کے لیے اکسایا، جس پر مسلمانوں کی طرف سے 3 انصاری صحابی حضرت معاذ، معوذ اور عوف رضی اللہ عنہم سامنے آئے۔ عتبہ نے پوچھا، تم کون ہو؟ اس پر انہوں نے بتایا کہ ہم انصاری مسلمان ہیں، جس پر عتبہ نے کہا، ہمیں تم سے کوئی واسطہ نہیں، تم ہمارے مقابلے میں ہمارے برابری کے لوگ بھیجو۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس بلا لیا اور آواز لگائی، اے بنی ہاشم، اٹھو اور اس اعزاز کی بنیاد پر مقابلہ کرو جس کی وجہ سے تم میں نبی کا ظہور ہوا ہے۔ عبیدہ اٹھو، حمزہ اٹھو، علی اٹھو رضی اللہ عنہم۔ عبیدہ کافی ضعیف تھے، ان کا مقابلہ عتبہ سے ہوا، حضرت حمزہ کا مقابلہ شیبہ سے ہوا اور حضرت علی رضی اللہ عنہم کا مقابلہ ولید سے ہوا۔ حضرت حمزہ نے شیبہ کو وار کرنے کا موقع ہی نہیں دیا اور ایک ہی وار میں اسے ختم کر دیا۔ اسی طرح حضرت علی نے بھی ولید کو ایک ہی وار میں نپٹا دیا۔ حضرت عبیدہ اور عتبہ کا معرکہ لمبا چلا اور دونوں گھائل ہوئے، پھر عتبہ مارا گیا۔ اس کے بعد گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی۔ دونوں طرف کے سپاہی اپنے جوہر دکھانے لگے، لیکن ایک رات پہلے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی وہ قبول ہو گئی۔ مسلمان مشرکین پر غالب رہے۔ صحابہ نے مشرکین مکہ پر سخت حملہ کیا، بڑے بڑے مشرک مارے گئے، عتبہ قتل ہوا، شیبہ قتل ہوا، ربیعہ مارا گیا، ابو جہل کو 2 انصاری بچوں نے قتل کیا، ولید ہلاک ہوا۔ مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سردار اس جنگ میں مارے گئے۔ چند لمحوں میں صحابہ نے بازی مار دی۔ 70 سے زیادہ مشرکین مکہ قتل ہوئے اور اتنے ہی مشرکین قید ہوئے، باقی بچے بھاگ گئے۔ یہ وہ جنگ تھی جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں فرشتے نازل ہوئے تھے، جنہوں نے صحابہ کی اس غزوے میں مدد کی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ جیسے بڑے قد والے شخص کو جب وہ گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو ان کے پاؤں زمین پر لگتے تھے، ایسے شخص کو ایک چھوٹے قد کے انصاری صحابی رضی اللہ عنہ نے قید کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر کیا۔ حضور نے فرمایا، فرشتوں کی مدد سے آپ نے انہیں قابو کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں ورنہ عرب میں کوئی ماں نے وہ بچہ نہ جنا تھا جو بنو ہاشم کے کسی شخص کو ایسے قید کر سکے، یہ تو اللہ کے نظام نے کام کیا ہے۔ ایک ہی دن میں پوری جنگ ختم ہو گئی۔ مکہ والوں کے بڑے بڑے لوگ اس جنگ میں قید ہوئے۔ حضرت عباس، عقیل بن ابی طالب، حضرت خالد بن ولید کے بھائی اور بھی بڑے بڑے لوگ قید ہوئے۔ صحابہ میں سے 14 لوگ شہید ہوئے، جن میں سے 6 مہاجرین تھے اور 8 انصار میں سے تھے۔ 8 میں سے 6 قبیلہ خزرج کے تھے اور 2 قبیلہ اوس کے تھے۔ جنگ بدر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے مشورہ کیا کہ ان قیدیوں کا کیا کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ رائے دی کہ ہر شخص کو اپنے قریبی رشتہ دار کے حوالے کرے اور وہ اسے قتل کرے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رائے تھی کہ ان سے فدیہ لے کر انہیں رہا کر دے، اور اسی پر فیصلہ ہوا۔ مسلمانوں کو اس جنگ میں بہت مال غنیمت ملا۔ مکہ کے سردار اس جنگ میں مارے گئے، اس لیے پھر ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو مشرکین مکہ نے اپنا سردار بنا دیا۔ پھر ابو سفیان نے قسم کھائی کہ وہ بدر کا بدلہ لیں گے، اور یہی وجہ بنی جنگ احد کی۔
اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگلے ویڈیو میں ہم جنگ احد کی تفصیلات دیکھیں گے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔